پاکستان کے 8 مقامات جنہیں زندگی میں ایک بار ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کہیں گھومنے پھرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بیرون ملک جانے سے پہلے اپنے ملک میں سفر کریں اور نئی چیزوں کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ جھیل سیف الملوک ضلع مانسہرہ کی سب سے مشہور اور خوبصورت جھیل سیف الملوک ہے، جس کا نام یہاں مشہور ایک افسانوی داستان قصہ سیف الملوک کی وجہ سے مشہور ہے۔ جھیل سیف الملوک وادی کاغان کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 3244 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ ملکہ پربت اور دوسرے پہاڑوں کا عکس اس میں پڑتا ہے جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتے ہیں، خاص طور پر جب ناران سے جھیل سیف الملوک تک 14 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس پر پہلی نظر پڑتی ہے تو ایک جادو سا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جنت زمین پر اتار دی ہو۔ اور اگر آپ موسم سرما میں جا کر اس جھیل کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل انوکھا تجربہ ہوگا، کیونکہ گرمیوں کے مقامات میں اس موسم میں وہاں لوگ نہ ہونے برابر ہوتے ہیں، جبکہ ایک منفرد طرز کی خوبصورتی دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دودھی پتسر جھیل وادی کاغان کے انتہائی شمال میں 4175 میٹر بلند پر واقع اور یہاں ناران کے علاقے جلگاٹ سے 4 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا جا سکتا ہے۔ مقامی زبان میں دودھی پتسر کے معنی دودھ جیسے سفید پانی والی جھیل کے ہیں، لیکن جھیل کا رنگ سفید نہیں نیلا ہے۔ در حقیقت اس سے ملحقہ برف پوش پہاڑوں کا پانی میں جھلکنے والا عکس اسے دور سے ایسا دکھاتا ہے جیسے دودھ کی نہر، اور ممکنہ طور پر اسی وجہ سے اس کا نام بھی رکھا گیا۔ یہ علاقہ اپنے جادوئی منظر سیاحوں کو اپنے خیمے یہاں لگا کر قدرتی خوبصورتی اور تنہائی سے لطف اندوز ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جھیل دودھی پتسر بند شکل میں خوبصورت برف پوش چوٹیوں میں گھری ہوئی جھیل ہے۔ یہاں تک رسائی انتہائی مشکل اور دشوار گزار کام ہے۔ اس جھیل تک رسائی کے لیے کم از کم 7 سے 12 گھنٹے تک انتہائی مشکل اور دشوار گزار گھاٹیوں میں پیدل سفر کر کے ہی ممکن ہے۔ شنگریلا ریزورٹس قراقرم ہائی وے کو جگلوٹ کے مقام سے تھوڑا آگے چھوڑتی ہوئی ایک تنگ بھربھری اور خشک پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی سڑک اسکردو کی طرف مڑ جاتی ہے۔ 7 گھنٹے کی اس مسافت میں کئی بستیاں، پہاڑی نالے اور خشک اخلاق لوگ مسافر کا استقبال کرتے ہیں۔ دریائے سندھ پر بنا لکڑی کا قدیم پل عبور کرتے ہی ایک سڑک سیاحوں کی جنت شنگریلا کی راہ لیتی ہے۔ یہ سیاحوں کے لیے ایک مشہور تفریح گاہ ہے جو کہ اسکردو شہر سے وزریہ گاڑی تقریباً 25 منٹ کی دوری پر ہے۔ شنگریلا ریسٹ ہاؤس کی خاص بات اس میں موجود ریسٹورنٹ ہے جو کہ ایک ایئر کرافٹ کے ڈھانچے میں بنایا گیا ہے۔ وادی گوجال وادی گوجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقع پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے۔ چین کے ساتھ گوجال کی سرحد کھنجراب کے مقام پر ملتی ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 15,397 فٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے سال ہر سال برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ شمال مغرب میں گوجال کا علاقہ چپورسن واقع ہے جس کی سرحدیں براہ راست افغانستان کے علاقے واخان سے لگتی ہیں۔ واخان کا علاقہ تقریباً 6 میل چوڑا ہے جس کے بعد تاجکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ قراقرم بھی وادی گوجال سے گزرتے ہوئے کھنجراب کے مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تصاویر ہی سب کچھ بتانے کے لیے کافی ہیں۔ وادی نلتر گلگت بلتستان گلگت سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع وادی نلتر اپنے رنگین جھیلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں دنیا کا بہترین آلو بھی کاشت ہوتا ہے۔ چیڑ کے جنگلات سے گھری یہ وادی دنیا سے الگ تھلگ اور پرسکون جگہ معلوم ہوتی ہے۔ سفید محل سوات مرغزار ضلع سوات کا واحد پرفضا مقام ہے جو مرکزی شہر منگورا سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیاح صرف قدرتی حسن اور متعدل موسم کی وجہ سے مرغزار کا رخ نہیں کرتے بلکہ وہاں پر قائم ریاست سوات دور کی ایک تاریخی عمارت سفید محل کی سیر کرنے بھی جاتے ہیں۔ جدید ریاست سوات کے بانی میاں گل عبد الودود المعروف بادشاہ صاحب کے حکم سے جب 1941 کو سفید محل کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس محل کی بدولت مرغزار کا علاقہ ایک طرح سے ریاست سوات کے موسم گرما کا دارالحکومت ٹھہرا۔ آج بھی 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود سفید محل موجود ہے۔ گرمیوں کے ساتھ ساتھ موسم سرما میں برف باری کے بعد بھی اس محل کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں
تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔